اور یہ سورج چاند ستارے گواہ ہے اس دن سے کہ اگر کسی قوم نے، اگر کسی گروہ نے انسانوں میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پوچھ لو یہ چاند سورج ستارے، یہ لوگ گواہ ہیں میری اس بات پر، انہوں نے دیکھا ہے کیسے قوم پر عذاب آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم ہے ماضی کی، حال کی، مستقبل کی۔ کس چیز کی قسم کھا رہے اللہ؟ یہ سورج چاند ستاروں کی، کہ دیکھو پوچھ لو ان سے اس قوم پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ اس قرآن پاک پر ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ یہ 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتے ہوں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مایوس مت ہو، ہم تم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بشرطے کہ کچھ شرائط کو تم پورے کر دو۔ اللہ ہمیں 4 شرطیں، 4 شرائط ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں۔ آئیے ہم ان 4 کامیابی کے اصول جو ہم کو خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان کی لگائی ہے، اور ایمان کی شروعات بھی اسلام کی شروعات کی طرح کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کے تمام شرائط کو پورا کرنا آپ کو مضبوط ایمان والا بناتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی جب تک کہ کلمے کے بنیادی شرائط کو زندگی بھر نہ عمل کر لے۔ کلمے کے بنیادی شرائط پر عمل کرنے کو اگر ایمان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی بات کا خیال کرتے ہوئے علماء حق نے ایمان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تحت بانٹا۔ ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کے جو 6 اراکین ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 پڑھیں گے تو ایمان کے 6 اراکین میں سے 5 ارکان کا ذکر اس میں آ گیا، اور ایک رکن ایمان کا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 یعنی سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین یہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخری، روز آخرت پر ایمان، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان۔ 5واں ہے والنبیین، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان۔ کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو طے کر دیا ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین ہیں، اگر ہم ان کو یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں اور ان کے حق ہونے پر یقین کریں تو اس کو کہا جائے گا ایمان مجمل۔ اور ان ایمان کے 6 اراکین کو اتنا ہی سمجھنا
جتنا کہ اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اقوال میں سمجھایا ہو، صرف اتنا ہی سمجھے۔ اس کو کہا گیا ہے ایمان مفصل۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کی جو 6 اراکین ہیں، صحابہ کرام کے بعد کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان کے ان 6 اراکین کی کوئی بھی تعویل کرے، یعنی اپنی اپنی سمجھ سے سمجھانے کی کوشش کرے، یا پھر اپنی سمجھ سے کوئی ایسی بات سمجھے جو نہ کبھی اللہ نے، نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ کبھی صحابہ کرام نے سمجھایا ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ تمام چیزیں آپ کو کامیاب عورت کے ضمن میں کیوں بتا رہی ہوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی عورت کو کامیابی کی شرط جو اللہ نے لگائی ہے اس کی پہلی شرط ہی معلوم نہ ہو تو ایسی ہر عورت کی ناکامی 100% طے ہے۔ آئیے اب ہم اللہ کی جانب سے دی گئی کامیابی کی دوسری شرط پر غور کرتے ہیں، اور وہ ہے عمل الصالحات، یعنی جو نیک اعمال کریں۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اسلامی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہو، اور جو قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہو جائے، وہ نیکی ہے۔ اور نیکیوں میں بعض نیکیاں ہم پر فرض ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام کہا، یعنی اسلام کی بنیادیں کہا۔ اس کا ذکر اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کی 5 بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ یہ 5 وہ بنیادیں ہیں: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، جس کا معنی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صلاح قائم کرنا یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کا نظام اس دھرتی پر قائم کرنا، صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت لوگ حج کرنا، اور صاحب استطاعت لوگ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا۔ ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی 4 جو بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا بآسانی سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو۔ اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان لانا